اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے 12 مرتبہ استغفر اللہ اور 12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سید سرورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ المدثر سے ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ المدثر یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 56 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں جلوہ فرما تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا دی گئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دائیں طرف دیکھا، اپنے بائیں طرف دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہ آیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا آپ نے اس کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر رعب کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اتنے میں جبریل امین آئے اور آپ کو ندا دی، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور اپنی قوم کو ڈرائیے۔ یعنی اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہوں اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ بتوں کی تعریف توصیف بیان کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، اس کی تکبیر بیان کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند آواز سے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو آپ نے بھی تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اور آپ خوش ہوئیں اور سمجھ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھیے۔ یعنی عربوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے کپڑے لمبے لمبے سلوایا کرتے تھے، جب وہ چلتے تو نجاست ان کے کپڑوں پر لگ جایا کرتی، تو فرمایا حبیب آپ عربوں کی طرح اپنے کپڑوں کو نہ سلائیے گا اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھیے گا۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور بتوں سے دور رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں سے دور رہتے ہیں اسی پر ثابت قدم رہیے۔ جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ پہلے گمراہی پر ہے
پھر وہ دعا کر رہے کہ اللہ میں گمراہی پر ہوں، تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح پہلے آپ بتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی بتوں سے دور رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی کو کچھ دیں تو یہ نیت نہ ہو کہ سامنے سے وہ مجھے زیادہ دیں۔ اس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بسا اوقات کبھی کسی کو تحفہ دیتے ہیں یا شادی بیاہ کے اندر کوئی لفافہ دیتے ہیں تو بسا اوقات یہ نیت ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں ریٹرن میں زیادہ دے گا، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو منع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منع کیا گیا، کیونکہ شان نبوت یہ بہت بلند و بالا ہے اور یہ چیز اس کے لائق نہیں ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو، یعنی کافر آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن جب سور پھونکی جائے گی تو وہ بڑا ہی سخت اور مشکل دن ہوگا، کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے اعضاء کلام کریں گے اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے۔ جو گناہ گار مومن ہے ان کے لیے بھی قیامت کا دن مشکل ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا، لیکن وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ اپنی قوم میں وحید کے نام سے مشہور تھا، یکتا کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، اس کا بدلہ میں لوں گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے میں نے وسیع مال عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو بہت مال عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 9000 مسکال یعنی 337 تولہ چاندی تھی، اس کے پاس اونٹ، گھوڑے اور مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکہ سے لے کر طائف تک کا علاقہ پورا بھر جاتا، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں اس کے پاس بکریاں تھیں، غلام تھے، لونڈیاں بھی تھیں۔ اس کے پاس 1,00,000 دینار نقد موجود ہوا کرتے تھے، اور اس کے پاس اتنا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت بھی خالی نہیں رہتا تھا۔ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے رہنے والے بیٹے دیے۔ اس کے 10 بیٹے تھے جو اس کے پاس ہی آس پاس ہی رہتے تھے، اس کے سامنے ہی موجود ہوتے تھے، کیونکہ اس کے پاس مال تو بہت تھا، بیٹوں کو بھی کام کاج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اس کے سامنے ہی رہتے تھے۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے 3 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید بھی ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، خوب نعمتیں میں نے اسے عطا کی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ تمنا کرتا ہے، طمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے بہت نعمتیں عطا کی، لیکن پھر بھی یہ ناشکرا رہا، میرے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا اور جو ہے رسولوں کی تکذیب کرتا رہا، پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیاتوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب میں مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کروں گا، بلکہ منقول ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے مال میں، اس کی عزت میں کمی ہونا شروع ہو گئی۔ سأرہقہ صعودا، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صعود یہ جہنم کا وہ پہاڑ ہے کہ گناہ گاروں کو 70 سال تک اس پر چڑھایا جائے گا اور 70 سال تک نیچے اس سے پھینکا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور دل میں بات ٹھہرا لی۔ فقتل کیف قدر، اس پر لعنت ہو کہ اس نے کیسی بات ٹھہرائی۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر لعنت ہو کہ اس نے کیسی بات ٹھہرائی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حامیم تنزل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز کی حالت میں اس کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ولید بن مغیرہ نے اس کی تلاوت کو سنا اور وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ نہ تو وہ جادو ہے،
اور نہ ہی کسی بشر کا کلام ہے، وہ ایسا کلام ہے کہ دل پر اثر کرنے والا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلام سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر قوم بہت زیادہ غم زدہ ہوئی اور کہنے لگی ولید اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ولید کو سمجھانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اسے سمجھاؤں گا۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے گھر میں گیا اور مایوسی والا چہرہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا کہ کس چیز نے تمہیں مایوس کیا؟ ابو جہل نے کہا میں کیوں مایوس نہ ہوں کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے اور قوم تیرا خرچہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ قوم سمجھتی ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اس وجہ سے تعریف کی ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے بچا ہوا کھانا تجھے مل جائے۔ ولید بن مغیرہ بہت زیادہ تیش میں ہے، اس نے کہا کیا قوم کو میرے مال و دولت کے بارے میں پتہ نہیں کہ میرے پاس کتنا مال اور کتنی دولت ہے؟ ابو جہل کے ساتھ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، قوم کو جمع کیا اور اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو، کیا تم نے ان میں کوئی جنون والی کیفیت دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، کیا تم نے کہانت والی کوئی بات دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں شعر پڑھتے دیکھا ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہتے ہو، جھوٹا کہتے ہو، کیا تم نے کبھی ان میں کوئی جھوٹ والی بات دیکھی؟ کہا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو صادق اور امین حضور علیہ السلام کو کہا کرتے تھے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ قوم نے کہا ولید کہنا کیا چاہتے ہو، اب کرنا کیا ہے؟ اب اس ولید کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اور تعریفیں کروں گا تو میری قوم جو ہے وہ مجھ سے دور ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے میری قوم جو ہے مجھے قتل بھی کر دے۔ اب اس نے اپنے دل میں کچھ سوچا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادوگر ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ ان کی وجہ سے رشتہ دار سے جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جو ہے وہ جادوگر کا کام ہوتا ہے، اور یہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ ضرور جادو ہے کہ جس کی وجہ سے فوراً ہی وہ دل پہ اثر قبول کر لیتا ہے، دل اس کی وجہ سے اثر قبول کر لیتا ہے، وہ جادو ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پر لعنت ہو کہ اس نے کیسی بات اپنے پاس سے ٹھہرائی ہے۔ ثم نظر، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ثم عبس وبصر، اپنی تیوری کو چرایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ آدمی ہی کا کلام ہے۔ پہلے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ جادو نہیں ہے اور یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، اب یہ اپنی بات سے پھر گیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہی ہے اور یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ نے فرمایا جلد ہی میں اسے دوزخ میں دساؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے۔ دوزخ وہ ایسی جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ نہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی، نہ اس کے جسم پر گوشت اور کھال باقی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو گرفتار کرے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جائیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ علیہا 19، اس پر 19 داروگاہ ہیں۔ جہنم کے جو داروگاہ ہیں وہ 19 ہیں، ایک حضرت مالک ہیں اور 18 ان کے ساتھی ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروگاہ فرشتے ہی بنائے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلی والی آیت کریمہ نازل ہوئی علیہا 19 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو بتایا کہ جہنم کے جو داروگاہ ہیں وہ 19 ہیں، تو اس پر ابو جہل اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تمہاری ماں تم پر روئے کہ جہنم کے داروگاہ کی تعداد صرف 19 ہے، اور تم تو تعداد میں بھی اتنے زیادہ ہو، طاقت میں بھی اتنے زیادہ ہو، کیا 10 آدمی بھی تم میں سے اس میں سے کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اس پر ابو الاشعث نے کہا کہ میں 17 آدمیوں کو اکیلا سنبھال لوں گا، 10 کو اپنی پیٹھ پر رکھ لوں گا، 7 کا آگے سے مقابلہ کروں گا، باقی تم 2 کو سنبھال لینا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہنم کے جو داروگاہ ہیں وہ کوئی انسان نہیں ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر لو، بلکہ جہنم کے جو داروگاہ ہیں وہ فرشتے ہیں، اور کون ہے جو فرشتوں سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے جو ان کی تعداد بیان فرمائی ہے وہ اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ کافر فتنے میں پڑ جائیں، جس طرح کافر فتنے میں پڑ گئے، بعض کہنے لگے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، بعض نے کہا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، تو فتنے میں پڑ جائیں۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، اور اس لیے ہم نے یہ تعداد بیان فرمائی تاکہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے، یعنی
توریت اور انجیل کے اندر بھی جہنم کے داروغہ کی تعداد 19 لکھی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب والوں کو یقین ہو جائے کہ یہ کتاب بھی حق ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ تعداد بیان فرمائی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، یعنی جو پہلے اہل کتاب تھے پھر وہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو یہ تعداد بیان کر کے تاکہ ان کی ایمان میں اور اضافہ بڑھ جائے کہ یہ کتاب پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور شک نہ کریں اہل کتاب، والمؤمنون، اور ایمان والے۔ یہ تعداد اللہ رب العزت نے اس لیے بیان فرمائی، اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس کی تعداد میں اہل کتاب اور ایمان والے شک نہ کریں۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور اس لیے بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہیں، والکافرون، اور کافر لوگ یہ کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اس عجیب و غریب بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مراد ہے، وہ سوچ میں پڑ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی جو تعداد، جہنم کے داروغہ کی جو تعداد بیان کی ہے، اس سے اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کی کیا مراد ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے کتنے لشکر ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہے، جہنم کے آثار کے ذریعے انسان نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ کلا والقمر، خبردار چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹھ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب خوب روشن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی قسم، رات کی قسم، اور جو ہے صبح کے سفیدی کی قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجائبات پر، اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز جہنم ہے۔ نذیر للبشر، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے، یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے، یہ اس کے لیے ڈرانے والی ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے اعمال کی وجہ سے گروی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر سیدھے ہاتھ والے، یعنی جو دائیں طرف والے ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ قید میں نہیں ہیں، باقی کافروں کی روح یہ قید میں ہے۔ فی جنات یتساءلون، جنت والے وہ سوال کرتے ہیں عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی۔ جنتی دوزخ والوں سے سوال کریں گے، جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں جو ہے وہ ڈالا گیا۔ قولوا، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ جو بے نمازی ہے دنیا میں بھی جو ہے اسے سزائیں ملتی رہتی ہے، جیسے کہ اس کے چہرے سے نیک بندوں کے نشانات مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی جو ہے وہ عمل پر ثواب نہیں دے گا، اس کی دعا آسمان تک پہنچنے سے رک جاتی ہے، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، نیک بندوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ شامل نہیں رہتا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگر ہمارے پاس کوئی مسکین آ جائے تو ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حالانکہ ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہوتا، پیسے بھی موجود ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم مسکین کو جھڑک دیا کرتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچا کرتے تھے، یعنی بری صحبت ہم نے اختیار کی ہوئی تھی، بےہودہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی بے حیائی کی اور بےہودہ باتیں کیا کرتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلانے والے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ غور کیجئے کہ بندہ اگر گناہوں میں پڑا رہے اور اسی میں اس کی موت آ جائے تو کیسا اسے عذاب دیا جائے گا۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے لیے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ کافروں کا کوئی جو ہے وہ سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ہاں ایمان والوں کی سفارش
انبیاء کریں گے، اولیاء کریں گے، صالحین کریں گے۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا ہے جو نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ جب بھی کوئی نصیحت کی بات ان پر آتی ہے، ان کے پاس آتی ہے، تو یہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں۔ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی، کوئی نصیحت کی بات آتی، تو اس طرح بھاگ جاتے ہیں کہ جس طرح شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگ جاتا ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک اس بات کو چاہتا ہے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی، آپ کافروں کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتے تو کافر یہ کہتے کہ آپ ایسا کریں، ہر ایک کے لیے الگ الگ صحیفہ لے کر آ جائیں جس میں اس بندے کا نام لکھا ہو اور یہ لکھا ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے ہے۔ کلا، فرمایا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ اگر یہ لوگ آخرت سے ڈرتے تو اس طرح کی بیہودہ باتیں نہ کرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں بے شک وہ نصیحت ہے، یہ قرآن ضرور نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اللہ جسے نصیحت کی توفیق عطا فرماتا ہے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہٰذا جو مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ مانا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ القیامہ، یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 40 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ مشرکین قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور اس جان کی قسم ہے جو نیکیاں کرنے والی ہے، گناہوں سے بچنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اپنی کوتاہیوں پر ملامت کرنے والی ہے۔ مجھے ایسی جان کی قسم کہ قیامت حق ہے، قیامت ضرور آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے۔ یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے احوال بیان فرمائے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تب بھی میں قیامت کا انکار کروں گا، اس پر ایمان لے کر نہیں آؤں گا۔ کیونکہ اس نے کہا کہ اگر بندہ مر جائے، مر کے مٹی ہو جائے، گل سڑی ہڈیاں ہو جائے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ جمع فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ جب بندہ مر کے مٹی ہو جائے گا، گلی سڑی ہڈیاں بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا، دوبارہ بندے کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ بندے کی پہلے جس طرح انگلیوں کے پھوڑے ہیں اس طرح دوبارہ ہم بنانے پر قادر ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ تو اس کے سامنے ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت سعید
بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ اب توبہ کر لوں گا، اب توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اپنی برائیوں میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پھر کبھی توبہ کر لوں گا، پھر کبھی توبہ کر لوں گا، حالانکہ اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ کہ اگلے لمحے وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا توبہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن محض سستی اور کاہلی کے باعث توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ کہتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، ابھی یہ خواہش پوری کر لوں، بعد میں اس خواہش کا نام تک نہ لوں گا۔ تو ایسے شخص سے پوچھئے کہ توبہ کے معاملے میں تو ٹال مٹول کرنے پر کیوں مبتلا ہے؟ تو کس خوش فہمی کا شکار ہے؟ توبہ کرنے کے لیے آج کے بجائے کل کا کیوں منتظر ہے؟ کیا معلوم تجھے کل کا دن ہی نصیب نہ ہو؟ تو جب کبھی کوئی گناہ بندے سے سرزد ہو جائے تو چاہیے کہ فوراً ہی توبہ کر لے، بعد کا انتظار نہ کریں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فإذا برق البصر، قیامت کی نشانی بتائی، جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی، اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی۔ وخسف القمر، چاند تاریک ہو جائے گا یعنی بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا۔ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، یہ ملا دینا طلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے، یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ وہ بھاگنے کی جگہ تلاش کرے گا، بچنے کی جگہ تلاش کرے گا، لیکن وہ بچ نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں پائے گا۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے، سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، وہیں حساب کتاب ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، سارے نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہے۔ آدمی خود ہی اپنے حال کو جانتا ہوگا، جو اس نے دنیا میں کیا ہے اسے اپنے معاملات خود ہی پتہ ہوں گے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ اپنی سب معذرتیں ڈال دیں۔ جب کافر کو عذاب دیا جائے گا وہ معذرتیں کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، لیکن اس وقت کی توبہ اسے کوئی کام نہ دے گی۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ جب جبریل امین وحی لے کر آتے اور آپ جب جبریل امین تلاوت کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ جلدی جلدی اپنی زبانوں کو حرکت دیتے، اور جو آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ وہ چیز یاد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اب حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، ہم ہی اسے آپ کے دل میں ڈال دیں گے اور آپ کی زبان پر اسے جاری کر دیں گے، اب آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حالانکہ پڑھتے تو جبریل امین تھے، جبریل امین کے پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، اس سے حضرت جبریل امین کی شان اور مقام کا پتہ چلتا ہے۔ جس طرح بیعت عقبہ، جیسے عقبہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے بیعت لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اسے بیان فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام صرف الفاظ لاتے تھے اور قرآن کی معانی اور اس کے احکام اور اسرار کو بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار، بلکہ اے کافروں تم جل جانے والی کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں، دنیا کمانے کی ہمیں سجی ہوئی ہے، آخرت کو ہم بلائے بیٹھے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے باغات، بیویوں، خادموں اور تختوں
کو 1000 برس کی مسافات تک دیکھتا رہے گا، یعنی اتنا بڑا اسے رقبہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ آگے فرمایا ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی کافروں کے، منافقوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹ توڑنے والا سلوک ہوگا۔ اب وہ سمجھ جائیں گے، جب آخرت کو دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے اب عذاب قریب ہے، اب ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے۔ جب بندے کی موت کا وقت قریب ہوگا تو اس کے آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کسی طبیب کو بلاؤ، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ جو اسے بچا سکے، لیکن کون ہے جو موت کو ٹال سکتا ہے۔ وظن انہ الفراق، اور وہ سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت قریب ہے، رشتہ داروں سے جدا ہونے کا وقت قریب ہے، وہ سمجھ لے گا بندہ۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ موت کی سختی اور کرب سے انسان کے پاؤں ایک دوسرے سے لپٹ جائیں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں پاؤں کفن میں لپٹ جائیں گے۔ تیسرا ایک معنی یہ ہے کہ ایک سختی کے ساتھ دوسری سختی جمع ہو جائے گی، یعنی ایک دنیا سے جدائی کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی سختی ہوگی، یا ایک تو موت کی سختی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی سختیاں بھی مل جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہے، سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ نہ تو وہ ایمان لے کر آیا اور نہ ہی ایمان لا کر ایمان والوں کے ساتھ اس نے نماز ادا کی۔ ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، پھر اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تبلیغ کی تو اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا وہ اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اولا لک فاولا، تیرے لیے خرابی ہے پھر تیرے لیے خرابی ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے۔ اللہ نے ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے لیے بے ایمانی کی حالت میں، ذلت کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی سختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لیے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، حساب کتاب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا آدمی اس وہم و گمان میں ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ کیا اس نطفے کا ایک قطرہ نہ تھا جو ماں کے رحم میں گرایا گیا؟ ثم علقۃ فخلق فسوی، پھر خون کا لوترا ہو گیا، پھر پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ یعنی جو پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ رب بندے کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی اے اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الدہر، یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں، 31 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بے شک انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ اس وقت کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔
بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جب وہ مٹی کے خمیر میں تھے، نہ تو انہیں کوئی جانتا تھا، نہ کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا، نہ انہیں پیدا کرنے کی حکمت کسی کو معلوم تھی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں انسان سے انسان کی جنس مراد ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو قابل ذکر چیز نہیں ہوتا، کوئی اسے نہیں جانتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے۔ پچھلی آیت جو بیان ہوئی اس میں مفسرین کرام ایک بڑا ہی بہترین نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر اس وقت جو ہے وہ جاری فرما دیا جب کائنات کا وجود بھی نہ تھا۔ کائنات کے وجود سے پہلے حضور علیہ السلام کا ذکر جاری فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعا کی، عرض کی کہ اے اللہ تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائے کہ تم نے یہ نام کہاں دیکھا، کہاں سنا؟ حضرت آدم نے فرمایا جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش کی طرف دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ یہ محمد یہ بہت ہی مقام و مرتبے والے ہیں کہ اللہ نے جن کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیری امت میں ہوں گے، تیری نسل میں سے ہوں گے، اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور ان کی امت بھی آخری امت ہوگی۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بندے کو پیدا کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں کہ ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم اسے مکلف کر کے اپنے احکامات اور ممنوعات سے اس کا امتحان لیں گے، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا تاکہ وہ دلائل کا مشاہدہ کر سکے اور آیات کو غور سے سن سکے۔ انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم نے اسے ظاہری اور باطنی حواس بھی عطا کیے اور رسول کو بھیج کر ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ اما شاکرا و اما کفورا، تو اب کوئی ہے جو شکر کرنے والا ہے یا تو کوئی ناشکری کرنے والا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لا کر شکر گزار ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو ایمان نہ لا کر کافر رہیں گے، ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، و اغلالا، اور توق، و سعیرا، اور بھڑکتی آگ۔ کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی آگ تیار کی گئی ہے۔ زنجیروں کے ذریعے انہیں جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور بھڑکتی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ان الابرار یشربون، بے شک نیک لوگ من کأس کان مزاجھا کافورا، اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی سزا بیان کی، اب ایمان والوں کو جزا دی جائے گی، اس جزا کا بیان ہے کہ بے شک نیک لوگوں کو اس جام سے پلایا جائے گا جس میں کافور ملا ہوگا۔ عین یشرب بہا، وہ کافور ایک چشمہ ہے، عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، خاص بندے ہوں گے، وہ اس چشمے سے پئیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو اپنی منتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن کے سے خوف رکھتے تھے جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کی جزا بیان فرمائی کہ انہیں اس ایسے جام پلایا جائے گا، کافور کے چشمے سے انہیں پلایا جائے گا۔ اب ان کا عمل بتایا کہ کس وجہ سے انہیں یہ انعام ملے گا۔ پہلا عمل یہ بتایا کہ اللہ کے نیک بندے طاعت و اطاعت اور شریعت کے واجبات پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادت جو واجب نہیں
لیکن منت مان کر انہیں واجب کر لیا تو انہیں بھی وہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا عمل یہ بتایا کہ اللہ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی عمارت باقی نہیں رہے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ اور میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کا مقصد دکھاوا، ریاکاری نہیں ہوتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ وہ ان مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کہتے بھی ہیں کھانا کھلاتے وقت کہ ہم تمہیں یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا خوف ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے، یعنی آخرت کا دن۔ ہم تو آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں تاکہ ہم آخرت کی سختی سے بچ جائیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت کی سختی سے بچا لے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعامت انہیں عطا فرمائے گا کہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، ریشمی کپڑے عطا فرمائے گا، اور وہ تختوں پر تکیہ لگائے سکون، چین، اطمینان، آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے، موسم خوشگوار پائیں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا، اور جنت کے گچھے جھکا کر تذلیلا نیچے کر دیے جائیں گے۔ جنت کے درختوں کے جو گچھے ہوں گے جھکا دیے جائیں گے ان کی طرف کہ بآسانی وہ اس سے پل توڑ سکیں۔ ویطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے۔ وأکواب کانت قواریرا، جو شیشے کی طرح ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورا اندازے سے بھر رکھا ہوگا، یعنی وہ جام اس گلاس میں اتنا ہوگا جتنی اس بندے کو طلب ہوگی، نہ طلب سے زیادہ ہوگا نہ طلب سے کم ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل یہ کیا ہے؟ فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے خالص اس چشمے سے پئیں گے، جبکہ ان سے کم درجے والے نیک بندوں کی شرابوں میں اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا، اور یہ چشمہ عرش کے نیچے سے جنت عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ جنتیوں کے جو خادم ہوں گے وہ خوبصورت لڑکے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اگر کوئی انہیں دیکھے تو ایسا لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 1000 سے کم نہ ہوگی، اور ہر ایک الگ الگ کام پر مقرر ہوگا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ یعنی اے جنت والے، جب تو جنت کو دیکھے گا، اپنی نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں بھی دیکھے گا جس کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں بڑی سلطنت دیکھے گا جس کی حد اور انتہا نہیں، نہ اسے زوال ہے، نہ جنتی کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اس سلطنت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ جب ادنا درجے کا جنتی اسے دیکھے گا تو 1000 برس کی راہ تک اسے دیکھتا رہے گا۔
قوت اور دبدبے کا یہ عالم ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی۔ جو دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے تو آخرت میں اسے جنت ملے گی اور یہ ساری کی ساری نعمتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن پاک آسمان دنیا سے لوح محفوظ پر یک بار ہی نازل ہوا اور پھر جو ہے دنیا پر آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار تکلیف پہنچاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہوتے تو کوئی آیت نازل ہو جاتی جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین پہنچتی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک ساتھ ہی پورا قرآن نازل ہو جاتا تو لوگوں کو تمام کے تمام احکامات پر عمل کرنا ایک ساتھ بڑا مشکل ہوتا، تو آہستہ آہستہ ان کی عادت ڈالنی تھی، اس وجہ سے تدریجاً قرآن پاک نازل ہوا۔ فاصبر، تو آپ ڈٹے رہیے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر، ولا تطیع منہم آثما او کفورا، اور ان میں سے کسی گناہ گار ناشکرے کی بات کو نہ سنیں۔ یہ آیت عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ جو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، لگتا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی عورت چاہتے ہیں یا آپ مال چاہتے ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں گا۔ ولید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تو میرا مقصد کوئی عورت ہے نہ مال ہے، بلکہ میں تو اخلاص کے ساتھ تمہیں تبلیغ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے گا اپنے رب کے حکم پر اور ان گناہ گار ناشکرے کی باتوں کو نہ سنیے گا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ صبح و شام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پہ صبح شام کے ذکر سے مراد فجر ظہر عصر کی نماز مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کیجیے، یعنی اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پہ تہجد کا ذکر ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک وہ جل جانے والی کو پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے بھاری دین کو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بھاری دین ہے، سخت دین ہے، آخرت کا دن، اسے بلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑوں کو مضبوط کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے اعضاء کو مضبوط کیا جس سے وہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو حرکت دیتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کافروں کو ہلاک کر دیں اور ان جیسے دوسروں کو لے کے آ جائیں جو ایمان والے ہوں اور ہمارے عطا شعار ہوں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ نصیحت ہے، یہ سورت اور یہ قرآن ضرور نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ تم جو بھی ارادہ کرتے ہو اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ داخل فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں، جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ المرسلات، یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 50 آیتیں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہے۔ والناشرات نشرا، پھر ان کی قسم جو خوب پھیلانے والی ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی قسم۔ فالملکیات ذکرا، پھر ذکر کا القا کرنے والوں کی قسم۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 صفتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ جن چیزوں کی صفات بیان کی گئی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ 5 صفتیں ہواؤں کی ہیں، تو اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکا دیتی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جدا کرتی ہے، پھر ان ہواؤں کی قسم جن کے زوردار جھونکوں سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں، تو اس سے بندوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، گویا کہ ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ کے ذکر کا القا کر دیا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں، تو اس صورت میں ان 5 آیتوں کا معنی یہ ہوگا کہ ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے احکامات دے کر لگاتار بھیجتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کی طرف تیز چلتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو زمین پر اتر کر اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزوں کو لے کر آتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی قسم جو رسولوں کے پاس وحی لا کر انہیں القا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان 5 آیتوں میں سے مراد جو ہے وہ قرآن کی آیت مراد ہے، قرآن کی آیتوں کی صفت مراد ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار بھیجی جانے والی آیتوں کی قسم، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو وعید بیان کر کے دلوں کی دھڑکن تیز کرتی ہیں، پھر قرآن کی ان آیتوں کی قسم جو ایمان والوں کے دلوں میں ہدایت اور معرفت کے انوار پھیلاتی ہیں، پھر ان آیتوں کی قسم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں، پھر ان آیتوں کی قسم جو حکمت والا ذکر ہے اور ایمان والوں کے دلوں میں نور ڈال دیتی ہیں۔ عذراً او نذرا، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے اور ذکر اور ڈرانے کے لیے، یہ جو ذکر کا القا کیا جاتا ہے یہ عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے ہے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ انما توعدون لواقع، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے مٹا دیے جائیں گے، قیامت کے احوال بتا رہے ہیں کہ جب تارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ اس وقت کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول اپنی امتوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسول ثواب پا کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ وقت مراد ہو سکتا ہے جس میں رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے تبلیغ کی تو ان کی امتوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو ان کی دعوت کا کیا جواب دیا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا ہے، یعنی کافروں کا عذاب جو مؤخر کیا گیا، ایمان والوں کی جزا جو مؤخر کی گئی وہ کس دن کے لیے مؤخر کی گئی؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا معلوم وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے ہیں، رسولوں کو آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اس دن ان کے لیے ضرور خرابی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا؟
کفار مکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے، یعنی اگر تم نے بھی نافرمانی کی تو ہم تمہیں بھی ان کے پاس پہنچا دیں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جو رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم انہیں عذاب دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نہ رکھا، یعنی ایک بے قدر پانی سے، بے وقت پانی سے پیدا کیا، پھر اسے ماں کے رحم میں ٹھہرائے رکھا، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا، تو ہم قادر ہیں، فنعم القادرون، تو کیا ہی اچھے قدرت والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، ہم پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی تمہیں قادر ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس دن ان کے لیے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں اور مردہ کو، زمین کو زندوں اور مردہ کو جمع کرنے والی ہم نے نہ بنایا۔ وجعلنا فیہا، اور ہم نے اس میں رواسی شامخات، اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنا دیے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھے پانی سے سیراب کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں، کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے پر قادر ہیں کہ زمین کو ہم نے بنایا، آسمان کو ہم نے بنایا، مضبوط پہاڑ بنائے، تمہیں میٹھا پانی سیراب کیا۔ تو جب ہم اس پر قادر ہیں تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا، ان سے کہا جائے گا تم چلو اس کی طرف، الی ما کنتم بہ تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے، جس آخرت کو تم جھٹلاتے تھے، اب تم اس کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ کافروں سے جب سوال جواب ہوگا تو اس وقت ان پر ایک دھوئیں کا سایہ ہوگا، جو ان کے اوپر ہوگا، ان کے دائیں طرف، ان کے بائیں طرف ہوگا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ سایہ دے گا اور نہ شعلے سے بچائے گا۔ یہ ایسا سایہ ہوگا جو نہ سایہ دے گا اور نہ ہی شعلے سے بچائے گا، جہنم کے شعلوں سے بھی نہیں بچائے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ اونچے اونچے محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے۔ جس طرح بڑے بڑے اونچے اونچے محل ہوتے ہیں، دوزخ کی چنگاریاں ایسے پھینکتی ہے۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ ہے جس میں نہ وہ بول سکیں گے، ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملے گی۔ قیامت کا دن، آخرت کا دن، یہ وہ دن ہوگا کہ نہ کافر بول سکیں گے اور نہ انہیں بولنے کی اجازت ملے گی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی ان کافروں کے لیے خرابی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ وہ دن ہے جس دن فیصلہ ہو جائے گا، ایمان والے اور کافروں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ جمعناکم والاولین، ہم جمع کریں گے تمہیں اور تم سے پہلوں کو۔ اے کفار مکہ، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور تم سے پہلے جو کافر گزر چکے ہیں ہم انہیں بھی جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہو، کوئی چال ہو تو تم چلاؤ۔ اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو تم چلاؤ کہ اس چال کے ذریعے تم آخرت سے بچ سکو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار وہ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ کافروں کے عذاب کا ذکر کیا، اب یہاں سے ایمان والوں کو جو جزا دی جائے گی اس کا ذکر ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ سائے میں ہوں گے، کافر جو ہے وہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، اور ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا، جس پھل کی انہیں خواہش ہوگی وہ پھل انہیں عطا کیا جائے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا، ان سے کہا جائے گا تم کھاؤ اور تم پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے مزے سے، جو تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے اب اس کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تم کھاؤ پیو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔
ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، اور اے کافر تم بھی دنیا میں کچھ کھا لو اور تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ کافروں سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جتنی تمہاری مدت ہے اس مدت سے تم بھی فائدہ اٹھا لو اور دنیا میں تھوڑا بہت کھا لو۔ انکم مجرمون، بے شک تم ضرور مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اور جب کہا گیا ان سے کہ تم جھک جاؤ، لا یرکعون، تم جھکتے نہیں۔ کافروں سے جب دنیا میں کہا گیا کہ ایمان کی طرف جھک جاؤ تو وہ تکبر کرتے اور ایمان کی طرف جھکتے نہیں، تو فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد وہ کون سی بات ہے کہ اس پر وہ ایمان لائیں گے؟ جب قرآن ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، رسول ان کے پاس آ گئے، معجزات دکھا دیے، تو اب ان کے پاس اور کون سی بات رہے گی کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئیں گے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ النبا یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ عما یتساءلون، لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ یعنی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کافروں کے سامنے جو ہے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور قرآن کی آیتیں پیش کی، تو کافر آپس میں بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، وہ ایک عظیم خبر ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن یہ ایک عظیم خبر ہے کہ جس کے بارے میں کافر اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے۔ کلا سیعلمون، ہاں ان قریب وہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر قریب ہے کہ وہ جان لیں گے، یعنی قیامت کو جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ یہاں سے 10 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو، اپنے مکانات بناتے ہو؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو میخ نہ بنایا کہ پہاڑ کے ذریعے ہی زمین قائم ہے؟ وجعلناکم ازواجا، اور ہم نے تمہارے جوڑے نہ بنائے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے نہ بنائے کہ آپس میں تم سکون حاصل کرتے ہو۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا تاکہ اگر تم تھک جاؤ تو نیند کر لو، آرام کر لو، پھر تاکہ تم تر و تازہ ہو جاؤ۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو ڈھانپنے والا بنایا کہ جس میں تمہارے معاملات پوشیدہ رہتے ہیں، تمہارے معاملات چھپ جاتے ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزگار بنایا، دن کو روزگار بنایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں فضل تلاش کرتے ہو اور جو ہے وہ روزگار کے ذرائع تلاش کرتے ہو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہ بنائے کہ وہ آسمان ایسے ہیں کہ نہ تو وہ میلے ہوتے ہیں، نہ تو ان پر گرد و غبار لگتی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت چمکتا سورج بنایا۔ آسمان پہ دیکھتے ہو ایک سورج ہے کہ جو روشنی بھی دیتا ہے اور گرمی بھی دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور بدلیوں سے زوردار پانی نہ اتارا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے ہم نکالیں اناج کو اور سبزے کو۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور گنے باغات، یعنی آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے تمہیں اناج حاصل ہوتا ہے اور تمہارے جانوروں کو سبزہ حاصل ہوتا ہے، باغات اس کے ذریعے پھلتے ہیں۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک وہ فیصلے کا دن ہے اور ایک مقررہ وقت ہے، یعنی قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے، اور جب قیامت کا وقت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ظاہر فرما دے گا۔ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکی جائے گی تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ جب سور پھونکی جائے گی تو فوج در فوج سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا،
اور آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازہ بن جائے گا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، اس میں دروازے بن جائیں گے جہاں سے فرشتے اتریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے۔ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، ایسی ریت ہو جائیں گے کہ جو ریت اس طرح ہوتی ہے کہ دور سے دیکھے تو بندہ سمجھے کہ وہ پانی ہے، اس طرح پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے، یعنی جہنم کافروں کی منتظر ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جو منافق ہیں کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں مدتوں وہ رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں کسی طرح ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ ان کے پینے کے لیے کچھ ہوگا۔ الا حمیمن، مگر کھولتا ہوا پانی۔ جب جہنم میں کافر پانی طلب کرے گا تو اسے ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ گلاس کو اپنے قریب کرے گا تو اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس کا ہونٹ پگھل کر جو ہے لٹک جائے گا۔ الا حمیمن، مگر کھولتا ہوا پانی۔ وغساقا، اور دوزخیوں کی پیپ انہیں پلائی جائے گی۔ جزاء وفاقا، برابر بدلہ دیا جائے گا، پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کتاب کا خوف نہ رکھتے تھے۔ یہ عذاب انہیں اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، حساب کتاب کا خوف نہ رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، اس وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، ہر چیز لوح محفوظ پر لکھی جا رہی ہے، فرشتوں کے دفتر میں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تو تم چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے اس سے سخت آیت کوئی اور نہیں، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ تم چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک جو ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کی جزا بیان کر رہے ہیں کہ جو ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات اور انگور ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر بیویاں انہیں دی جائے گی۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتا ہوا جام انہیں پلایا جائے گا۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے۔ جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ بدلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے اور نہایت کافی عطا ہے۔ جو تم نیک اعمال دنیا میں کرتے تھے اس کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے اور تمہاری رب کی طرف سے عطا دی جا رہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان کا رب ہے، بہت زیادہ مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل اور سارے فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کوئی نہیں بول سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس نے صحیح بات کی، یعنی فرشتے بھی کچھ نہیں بول سکیں گے، فرشتے بھی صفے بصفے بنائے کھڑے ہوں گے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بول سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، قیامت کا دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنی رب کی بات مان لے۔ قیامت کا دن تو حق ہے، نصیحت بھی تمہارے پاس آ گئی، اب جو چاہے وہ اپنے رب کی بات مان لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم ڈراتے ہیں تمہیں قریب آنے والے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت قریب ہے، اس میں عذاب قریب ہے تو ہم اس عذاب سے تمہیں ڈراتے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن آدمی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو بندے نے دنیا میں کام کیے، جو عمل کیے، وہ آخرت میں سب کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاتا، کافر یہ تمنا کرے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، کہ میں حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي ساهل لنا اشكالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريدا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، برحمتك وكرمك يا اجود الاجودين ويا اكرم الاكرمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، انني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشكالنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک و مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین۔ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، عداوت، برے اخلاق سے محفوظ فرما، تقوی، پرہیزگاری، توکل، اخلاص اور یقین کامل کی نعمت عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما، برے تخیلات، برے تفکرات سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ تیرے اور تیرے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی ناراضگی والے ہر اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خیر کا سوال کیا وہ خیر عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں سب کو صحت یابی، تندرستی، شفا یابی عطا فرما، بالخصوص دعا فرمائیں۔ ایک خاتون کے لیے کہا گیا، شبینہ نام ہے، یا ارحم الراحمین ان کو صحت یابی، تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستبرہ، درازی عمر بالخیر عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کے صدقے سید کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے شفا یابی عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سیدہ عظمیٰ کے لیے دعا کا کہا گیا، یا ارحم الراحمین نے بھی صحت یابی، تندرستی عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا رب ذوالجلال، جو کچھ پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً، تحفۃً، عقیدۃً، نذرانۃً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، فاعل الخیرات، کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، شہداء احد و بدر و حنین و کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، بالخصوص خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متمتع فرما،
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پیروں کے پیر، دستگیر روشن ضمیر، تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکر سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو آرام فرما ہے، عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی، فاضل شاہ بابا نوری، شاہ بابا کوثر، شاہ بابا عبداللہ شاہ سبزواری علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جن بزرگان دین کا آج عرس مبارک ہے، امام عبداللہ بن اسعد یافی علیہ رحمہ، شیخ محب اللہ اکبر آبادی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب تمام علماء مشائخ، اعلیٰ حضرت کی خلفاء، قاری مسلم صدیقی، پیر طریقت رہبر شریعت سید شاعت رب القادری، مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے پیر خانہ کے جتنے بزرگان دین سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس کا ثواب تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جو پچھلے سالوں میں درس قرآن میں موجود ہوتے تھے، اس سال موجود نہیں، انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ہمارے مرحومین کو قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بار بار مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بغداد معلی اور مقدس مقامات کی پرکیف حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو شاندار رہائی عطا فرما۔ تحریک لبیک پاکستان کو شاندار کامیابی عروج فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، کشمیر، فلسطین، شام، برما کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتے میرا مولا، اسے بھی قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔